اگر فرض کرو ایک آدمی پاکستان میں رہتا ہے، ساری زندگی کبھی اس کو روضہ اقدس جانے کا موقع نہیں ملا، اپنے وسائل نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے وہ جن کی بنیاد پر جا سکے، نہیں گیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق پوری زندگی گزاری ہے، پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری، اپنے واجبات پورے ادا کیے، فرائض پورے ادا کیے، اور ہر شعبے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا، تو وہ یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص سے زیادہ قریب ہے جو ہر سال جا کر زیارت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا، اس سے زیادہ قریب ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انا وامرأۃ صفراء الخدین کہاتین یوم القیامہ، کہ میں اور ایسی عورت جس کے رخسار مرجھائے ہوئے ہوں فقر کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے، جس کے رخسار مرجھائے ہوئے ہوں، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوں گی جیسے یہ دو انگلیاں۔ اور یہ فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا وہ میرے سے اتنا قریب ہوگا جتنا کہ یہ دو انگلیاں آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا دار و مدار در حقیقت آپ کی سنتوں کی اتباع میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ تو ایک وقت تھا جب صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، نہ پکی مسجد تھی، نہ کوئی رنگ روغن تھا، ایک چھپر سا پڑا ہوا تھا، گھر بھی چھپر جیسے تھے۔ اس وقت صحابہ کرام اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور ایک آج ہے کہ زرق برق عمارتیں ہیں، تو اس برق عمارتوں میں بھی نماز پڑھنے والے موجود ہیں، لیکن ان نمازیوں کے سجدے کچھ اور تھے اور آج نمازیوں کے سجدے کچھ اور ہیں۔ وہ اتباع سنت میں ڈھلے ہوئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈھلے ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ چھپر والی مسجد جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو بارش کی پانی کے کیچڑ آپ کے پیشانی مبارک پر لگ جاتی تھی، وہ اس میں جو نور تھا، اس میں جو برکت تھی، اس میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب تھا، وہ آج ان شاندار عمارتوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اقبال مرحوم نے کہا کہ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ تو جب مٹی کا حرم ہوتا تھا اس وقت میں اس کے انوار و برکات کی کیا شان تھی، اور آج مرمر کی سلیں ہیں تو وہ بھی نہیں۔ بہرحال اور دوسرے موقع پر اس نے کہا کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی وہاں کا تحفہ تو اصل ہونا چاہیے تھا کیا؟ اتباع سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ اتباع سنت کیا ہے؟ زندگی کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات میں ڈھال دینا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے داڑھی رکھ لی اور کرتا پہن لیا اور ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہن لیا اور جو ہے صورت مسلمان کسی بنا لی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بھی بڑی عظیم سنتیں ہیں، ان کی بھی کوئی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، یہ بڑی عظیم سنتیں ہیں،
لیکن سنتیں ان میں موقوف نہیں، اور سنتیں بھی ہیں، اخلاق کی سنتیں، معاملات کی سنتیں، آداب کی سنتیں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسروں کے ساتھ کس طرح تھا، کس طرح ہوتا تھا، کتنی محبت کا معاملہ فرماتے تھے، ہر شخص کے لیے رحمت مجسم تھے، رحمت للعالمین تھے، اور کس طرح اخلاق کے ساتھ، کیسے اخلاق آپ نے سکھائے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کیا، اور ایسے ایسی باتیں کہ وہ ساری اعلیٰ اخلاق. انک لعلی خلق عظیم، قرآن نے گواہی دی کہ آپ عظیم اخلاق کے اوپر ہیں. تو کیا اخلاق تھے کہ اپنا حق چھوڑ دو، جھگڑا نہ کرو. یہ اخلاق تھے کہ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، غصہ نہ کرو. یہ اخلاق تھے کہ پڑوسی ہو چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کرو، صلہ رحمی کرو. وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم زیادتی کا جواب اچھائی سے دو. یہ سب سنتیں ہیں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب فرمایا کہ کوئی شخص جب خرید و فروخت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے جو نرم ہو بیچتے وقت بھی، نرم ہو خریدتے وقت بھی، اور نرم ہو اپنا حق مانگتے وقت بھی. بیچنے میں نرم ہو کہ بھئی کوئی بیچارہ نہیں دے سکتا، چلو بھائی چھوڑ دو، تھوڑی سی رعایت کر دو. اور خریدتے وقت بھی نرم ہو کہ یہ نہ ہو کہ بائے کے اوپر بیچنے والے کے اوپر زبردستی کر رہا ہے کہ تم کمی کرو، اور وہ نہیں کرنا چاہتا، اس کا دل نہیں مان رہا، لیکن آپ اس کے سر پر مسلط ہو گئے اور کہے کہ نہیں کم کرو کم کرو کم کرو. تو یہ نہیں، بلکہ نرم ہو، لینا ہے تو لے لے، نہیں تو چلا جائے. اور اسی طرح دوسرے سے اگر حق مانگنا ہو تو اس وقت بھی کیا ہو، نرم ہو، یعنی نرمی کے ساتھ اپنا مطالبہ کرے حق کا. اور تو نرمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی، یہ آپ کی سنت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ نرمی کے بارے میں، رفق کے بارے میں، کہ ما دخل فی شیء الا زانہ وما نزع عن شیء الا شانہ. نرمی جس چیز میں بھی داخل ہو جائے گی اس کو زینت بخشے گی، اس کو خوبصورت بنا دے گی، اور جس چیز سے بھی چھین لی جائے گی، کمی کر لی جائے گی، اس میں عیب پیدا کر دے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کس موقع پر فرمایا تھا کہ یہودی جو تھے بڑے شریر ہوتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو یہ کہتے السلام علیکم، یعنی جیسے کہنے کو دکھا رہے ہیں کہ ہم السلام علیکم کہہ رہے ہیں، لیکن وہ لام کو بیچ میں سے کھا جاتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے. اب سام کے معنی ہوتا ہے موت، سلام کے معنی تو ہے سلامتی، اور سام کے معنی موت. تو ایک طرح سے بد دعا دیتے تھے. تو ایک مرتبہ جبکہ ابھی پردے کے شاید احکام نہیں آئے تھے، ایک یہودی آیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ السلام علیکہ، یا السلام علیکم. حضرت عائشہ سن رہی تھی، تو حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا اس کے کہ علیک السلام واللعنہ، تمہارے اوپر موت ہو اور لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی. اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ سختی نہ کرو، سخت جواب نہ دو. کیونکہ یا رسول اللہ انہوں نے کھلم کھلا یہ آپ کو
بددعا دے رہے ہیں تو میں کیوں جواب نہ دوں ان کا؟ فرمایا کہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ تو آپ نے انہوں نے پوچھا کیا کہا؟ کہا میں نے تو صرف اتنا، جب انہوں نے کہا السلام علیکم تو میں نے کہا علیکم، علیکم کہہ دیا بس، کہ تم پر، یعنی جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہ تم پر ہو، تو بس اتنا کہا، یہ جواب دے دیا، یہ نہیں کہا کہ علیکم السلام واللعنہ۔ تو اس موقع پر فرمایا کہ عائشہ، نرمی جس چیز میں بھی داخل ہوگی اسے زینت بخشے گی، اس کو مزین کر دے گی، خوبصورت بنا دے گی، اور جس چیز سے نکال لی جائے گی نرمی اسے وہ عیبدار بنا دے گی۔ لہذا معاملہ جس کے ساتھ بھی ہو نرمی کا معاملہ کرو۔ اب یہ یہودی ہے اور کافر ہے، حضور اقدس سورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر کھلم کھلا وہ آپ کی ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اس پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ یہ تمہارا کہنا صحیح ہے، بلکہ اس کو آپ کو نرمی کی تلقین فرمائی۔ تو ایک مسلمان جو ہے وہ اس کا اتباع سنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر معاملے میں وہ نرمی دکھائے۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کرام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کے مقابلے میں جب جنگ ہو جائے تو سخت ہیں، لیکن آپس میں رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنے والے ہیں۔ دوسرا زیادتی کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہے، لیکن میرا فرض یہ ہے کہ میں سنت کی اتباع میں اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کروں اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ www.darsequran.com